الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. محترم حاضرین، ہمارے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک ممتاز استاذ عقیدہ ہیں. عقیدہ پڑھاتے ہیں، متعدد تصانیف ہیں. ان کا ایک کتابچہ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، فضائلہا و مدلولہا و شروطہا و نواقضہا. یہ کتابچہ ہمارے سامنے ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل، اس کے مدلول یعنی معنی اور مطلب، اس کی شرطیں اور اس کے نواقض. اس تعارف کی مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کتاب کو اگرچہ ہم نے درس میں جیتانہ میں کافی پہلے شروع کیا تھا اور اس کے ایک حصے کو ہم نے پڑھا ہے، مگر پچھلے درس اور آج کے درس میں لمبا وقفہ ہو چکا. لا الہ الا اللہ کے فضائل ہم نے اس سے پہلے پڑھے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بہترین کلمہ، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑے انصاف پر مبنی کلمہ ہے، اور یہ کلمات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ جلیل القدر ہے. اور پھر اس کے پڑھنے پر، اس کے معنی اور مطلب کو جاننے اور تقاضے کو پورے کرنے پر بہت ہی عظیم الشان اجر و ثواب واقع ہوتا ہے. اس کے دنیا اور آخرت میں زبردست اور بہترین نتائج اور جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے انعامات ملنے والے ہیں. یہ کلمہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان میں موجود ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک ہوں گے نامہ اعمال کے، اور اس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، وہ ایک پلڑے میں ہوگا، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس کلمے کو جو پورا کرے گا یعنی توحید کو اختیار کرے گا، اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اسی طریقے سے اس کے بہت سارے فضائل اور اس کے ثمرات، فوائد اور نتائج ہیں. ہم نے اس میں سے کچھ فضائل اور ثمرات کو اس سے پہلے پڑھا، اور میں نے اس کی اہمیت یہ بیان کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اسے سیکھے، جانے اور سمجھے بغیر ہم میں سے کوئی شخص نہ صحیح مسلمان ہو سکتا ہے، نہ جنت میں جا سکتا ہے. اور اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا، جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. میں نے پچھلے دروس میں یہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے جناب میں کسی بھی انسان کا اور مسلمان کا یہ عذر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے لا الہ الا اللہ کے کلمے کا معنی نہیں معلوم تھا، اس کی شرطیں نہیں معلوم تھی. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ بچ نہیں جائے گا. اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کو جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو، اس کی شرطوں کو، اس کے مطلوب کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور آج کے سماج اور معاشرے میں آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے گاؤں اور بستی میں دیکھیں تو بہت بڑے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، فضائل کو سمجھتے اور مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایک آدمی اگر جیسے ہمارے ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لے اور اس میں ایک گھونٹ پیشاب ملا دے تو پانی پینے کے لائق رہے گا؟ اس میں پانی بھی ہے. تو ایسے ہی اس مسلمان کا ایمان جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں اگر اس نے شرک کر دیا تو پانی میں پیشاب کی گندگی سے زیادہ بڑی گندگی ملا دی،
اب اس کا ایمان نہیں رہا، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں رہا۔ ہاں، یہ جتنا اہم درس ہے، میں نے دو چار جملے جو سبق آگے بڑھانے سے پہلے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہر مسلمان کو، ہم کو، آپ کو سیکھنا اور اس کو بار بار دہرانا ضروری ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں، فکر، عقیدے اور لوگوں کے جو ہے اعمال دکھائی دے رہے ہیں جس سے ہمارا لا الہ الا اللہ متاثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو لوگ حاضر ہیں اور جو نہیں ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دنیا کی کوئی چیز سیکھیں نہ سیکھیں، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی ایمانیات سے متعلق جو بات کی اس میں سب سے اہم لا الہ الا اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز سیکھیں نہ سیکھیں چل جائے گا، لیکن عقیدہ لا الہ الا اللہ یہ سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس میں آپ اکتاہٹ محسوس نہ کریں، اور حقیقت میں اگر یہ علم آپ کو حاصل ہوگا تو آپ کو سب سے بڑا سکون حاصل ہوگا، ایمان حاصل ہوگا۔ ہاں، اور آپ اور ہم اگر شرک سے بچ گئے اس دنیا کی زندگی میں تو ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی لا الہ الا اللہ کی ضد ہے شرک۔ ہاں، سب سے بڑا گناہ ہم نے پڑھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر آدمی اس پہ مر گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، ان کی دعا سورہ ابراہیم میں ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ بتوں کو پوچھتے جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا؟ نہیں، لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں دو تینیں بہت واضح طور سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی مرحلے پر، مقام پر پہنچ جائے، ہم کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو شرک سے بچے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم سے زیادہ ہم یا آس پاس بھی ہو سکتے ہیں کیا مرتبے میں، مقام میں، علم میں، عقیدے میں؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کو کتنا چوکنا اور رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے شرک سے۔ ہاں، اور دوسرے یہ کہ ہم کو اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کرنے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں۔ کیسی کوشش ہوگی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب ہم لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے۔ میں پھر سے ایک جملہ دہراؤں، آج کل مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فضائل پر بڑا زور دیتی ہے، محنت کرتے ہیں بیچارے، اب وہ لا الہ الا اللہ دن رات میں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ اگر پڑھ لے، لیکن اگر اس کی شرطوں کو، اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھیں اور لا الہ الا اللہ کے خلاف عقیدہ اور عمل اختیار کریں تو ان کا لاکھ مرتبہ پڑھنا بھی بیکار ہے۔ یہ دماغ میں رکھیے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے فضائل، اس کی اہمیت، ہاں، دنیا میں لا الہ الا اللہ کو سیکھنے سمجھنے سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ ضروری، ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ عبدالرزاق نے پچھلے صفحات میں جو ہم اس سے پہلے کے دروس میں پڑھ چکے ہیں، اس کے فضائل اور اس کے فوائد و ثمرات کو بیان کیا تھا۔ اب آگے انہوں نے عنوان قائم کیا، شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اور شروع میں ذکر کیا کہ پچھلے دروس میں ہم نے یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سب سے زیادہ جلیل القدر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے اور ثمرات ہیں۔ ہاں، لیکن ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے۔ شیخ کی بات میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکن یجب علی المسلم ان یعلم، کہ مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا واجب اور فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ کسی اس کے کہنے والے سے صرف زبان کے بول دینے سے قبول نہیں ہو جائے گا۔ یہ کلمہ اتنی فضیلت والا ہے، لیکن کوئی انسان اگر صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ہاں صرف زبان سے ادا کر رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ فضیلتوں کا، جنت میں جانے کا مستحق نہیں بن جائے گا، ہاں، بلکہ اس کے حق اور اس کا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ جب آپ یہ کلمہ زبان سے کہہ رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی اس کا معنی اور مفہوم ہونا چاہیے، آپ کے عقیدے میں اس کے مطلوب کو اختیار کرنے کا حصہ ہونا چاہیے، مطلب وہ چیز ہونی چاہیے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کا فرض اور اس کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ اور قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ کو ماننے کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، پنکھے بند کر دو، قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں
ان شرطوں کو پورا کرنا اس کے بغیر یہ لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں ہے انسان کے لیے۔ چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر وہ اطاعت، ہر وہ نیکی جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام جو ہم کر رہے ہیں شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس عمل کی شرطیں بھی ہم پوری کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز، ہم نے نماز پڑھی، اب نماز کی جو شرطیں ہیں فرض کر لو کہ ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پورا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ناپاک ہے، غسل کرنا لازم ہے، جنبی ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، لیکن اس نے بغیر غسل کیے ہوئے نماز پڑھی، یا بغیر وضو کے نماز پڑھی، وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھی، نماز ہوگی کیا؟ جی، جب شرط نہیں ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اب آپ نے اگر وضو ہی نہیں کیا، شرط نہیں ہے، تو مشروط یعنی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ بولیں گے میں نے نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن وضو نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ مسلمانوں میں عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، عام جاہل اور عمومی انسان بھی سمجھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ مسئلہ اچھے اور بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ایسے عقیدے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں جو واضح طور سے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں، تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی بغیر پاکی کے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے حج کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں آدمی نے حج کی پوری نہیں کی تو وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تمام عبادات، جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے کچھ فرائض ہیں، ارکان ہیں، شرطیں ہیں، اگر وہ معلوم شرطیں انسان پوری نہ کرے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا ہی نہیں۔ یہی معاملہ جیسے ہم نے نماز، حج، روزے کے بارے میں جانتے ہیں کہ شرط نہیں ہوگی تو یہ عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے آدمی بڑی محنت سے کرے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر اس کی شرطیں انسان نے پوری نہیں کی تو جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، قرآن و حدیث میں جو آئی ہیں، تو اللہ کے یہاں ایسا لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ نے آگے کہا کہ ہمارے اسلاف نے، سلف نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر توجہ دینے بڑی توجہ دی ہے اور لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، اشارہ کیا ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ یا اسلام کو تم نے قبول کیا ہے تو اس کی شرطوں کا بھی لحاظ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر توجہ دیں، اس کا التزام کریں، پابندی کریں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینے پر اکتفا نہ کریں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ان سے کہا گیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی ہیں، ان سے کہا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن یہاں جو قول نقل کیا جا رہا ہے ایسا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کچھ بھی عمل کر لو، کیسی بھی چیزوں کا اختیار کرو، منہج، عقیدہ، طریقہ، بس آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا نا تو بس جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے مرجیہ کا قول ہے کہ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ یا ایمان کی باتوں کو زبان سے کہا، اب اس کے بعد اگر دل میں نہیں ہے، عقیدے کو طور پر اختیار نہیں کر رہا ہے یا وہ اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ غلط ہے۔ تو امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے بس جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ۔ کیا بات ہے، غور سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا۔ یہ کہنے سے جو چیز آپ پر عائد ہو رہی ہے، اس کے معنی اور مفہوم سے جو چیز فرض ہو رہی ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو اور اس فرض کو قبول کیا اور اپنی طاقت کے مطابق جب اسے ادا کیا، تب آپ کا لا الہ الا اللہ جنت میں آپ کو داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے فرزدق ایک بہت مشہور شاعر ہے عربی کا، وہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اب اپنی بیوی کو دفن کر رہے تھے تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ہی ان سے سوال کیا ما اعددت لهذا اليوم، آج کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی تھی؟
تو فرزدق نے جواب دیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ منذ 70 سنۃ، کہ میں نے جو تیاری کی ہے 70 سال پہلے سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کو میں نے تیار کر رکھا ہے، یعنی آج کے دن کے لیے، موت کے لیے، جب کوئی موت ہو تو یہ گواہی ہمیں بچائے گی۔ تو امام حسن بصری نے کہا نعم العدہ، یہ کتنا بہترین سامان ہے، انتظام ہے، لیکن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروطن، یہ اچھا سامان ہے، یہ تیاری اگر آپ کے گھر میں میت ہو رہی ہے یا آپ کی موت ہو رہی ہے تو آپ کی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا انتظام بہت اچھا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، فَإِيَّاكَ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ، تو دیکھو تم پاکدامن عورتوں سے پاکدامن عورتوں کے پر الزام لگانے سے بچو۔ گویا اشارہ کر رہے ہیں، یہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ کسی سیدھی سادی یا ایسی عورت سے جو نیک ہے، اچھی ہے، آپ اس پر جھوٹا الزام لگائیں کہ وہ بری ہے، بدکار ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کی شرط کے خلاف جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی ہیں اور تم پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے بچو۔ شیخ نے آگے وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا، وہب ابن منبہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ شیخ یہ بتائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی وہ کھول کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، حضرت وہب ابن منبہ نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن وَلَٰكِن مَا مِن مِفْتَاحٍ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کنجی ہو، کوئی بھی کلید ہو، چابی جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بھی کنجی ہو اس کے دانت ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کا جس تالے کی چابی ہے، اگر اس تالے کے اندر جو کھٹکیاں ہیں اس کے مطابق اگر چابی کے دانے نہیں ہوں، دانتے نہ ہوں تو تالا کھلے گا نہیں۔ تو وہ اشارہ کر رہے ہیں وہب ابن منبہ کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس کنجی اور چابی کے دانے ہیں، دانت ہیں۔ ہاں فَإِنْ أَتَيْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر تم وہ چابی لاؤ گے جس کے دانت ہے صحیح ٹھیک ٹھاک تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، تالا کھلے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ، اور اگر نہیں ہے تو پھر دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ جو وہب ابن منبہ نے کہا کہ چابی کے دانے لا الہ الا اللہ جو جنت کی چابی ہے اس کے اسنان ہیں، دانت ہیں، ہاں تو ان کا اشارہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی طرف ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرطیں ہوگی تو چابی کے دانے ہوں گے اور تب جنت کا دروازہ کھلے گا۔ صحیح۔ پھر اب یہ تمہید بیان کرنے کے بعد شیخ اب شروع کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں۔ میں حاضرین سے یہ کہوں گا، ہاں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو یہ شرطیں اس طرح یاد ہو جیسے کتابوں میں بیان کی جاتی ہو، لیکن اس پر پورا اترنا ضروری ہے۔ آپ اس کو بیان نہ کر پائیں یہ الگ بات ہے، آپ کو لفظی طور سے یاد نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کو بہت غور سے سنیں۔ اور میں یہ پھر سے دہراؤں آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دوسرے تو چھوڑیے، اہل بدعت و خرافات کے یہاں تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، آج ہمارے یہاں بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اہل الحدیث اس وقت جو منہج اور مسلک کے اعتبار سے دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، لیکن یہ ایک زندہ اور چیختی چلاتی حقیقت ہے کہ اہل الحدیث سے زیادہ صحیح عقیدے والا، منہج والا روئے زمین پر کوئی طبقہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج کے قریب تر جو کوئی طبقہ دنیا میں اس وقت روئے زمین پر ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے۔ یہ ہم فخر کے طور پر نہ کہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے، ہاں اللہ رب العالمین کی نعمت کے طور پر، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اہل حدیث ہونے کی قدر کریں، کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں تو قرآن و حدیث کی تعلیمات اور بنیادوں کو ہم سمجھنے والے بنیں۔ ہم اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو بول لیا اہل حدیث، یہ کافی نہیں ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، میں ایسا دیکھ رہا ہوں، یہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے اہل الحدیث کہلانے والے لوگ بھی آج کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عقیدے میں بعض جگہوں پر کمزور ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی یہ شرطیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بہت سارے اہل حدیثوں سے پوچھیں تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ جواب دیں گے ہمیں نہیں معلوم،
یا ٹھیک ٹھاک سے بیان نہ کر سکے. اگر مانتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں اور بیان نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور جب جانیں گے نہیں تو ہوشیار کیسے رہیں گے؟ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا، بہت توجہ سے یہ بات سنیے اور اس کو دماغ میں رکھیے، اپنے گھروں میں پڑھیے، پڑھائیے اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو، اس کو یاد کرائیے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد پر ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی ملنی ہے، اور اس کو چھوڑنے پر اللہ ہم کو چھوڑ دے گا، دنیا کی بھی جہنم اور آخرت کی بھی. یاد رکھیے گا. چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں. شیخ نے کہا کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو اہل علم نے جو کھنگالا، تو اس کے نتیجے میں جو بات واضح ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. کچھ لوگوں نے 8 اور کچھ لوگوں نے 9 بھی بیان کی ہے، لیکن وہ 8ویں اور 9ویں اسی 7 میں آ جاتی ہے. مشہور یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. 7 شرطوں کا جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ان 7 شرطوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں پہلے شارٹ میں 7 کا ذکر کیا ہے، اور آگے کے صفحات میں ان 7 کو تفصیل سے دلیلوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں سے آج ہم شاید 2 ہی کو پڑھ سکیں. پہلی شرط العلم بمعناہا. پہلی شرط یہ کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہو، اس کا علم ہونا، جو کہ اثباتاً، یعنی لا الہ الا اللہ کو اثبات کرتے ہوئے اس کا علم ہونا جو جہالت کے منافی ہے. یعنی آپ لا الہ الا اللہ کے معنی سے جاہل ہوں یہ نہیں چلے گا، عالم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. تفصیل آگے آ رہی ہے. دوسرا الیقین المنافی للشک والریب، کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے، شک اور ریب نہیں ہونا چاہیے. یقین کی ضد شک ہے، شک نہ ہو یقین ہو. تیسرے نمبر پر الاخلاص المنافی للشرک والریا. اس کلمے میں جب ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہمارے قول میں، ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تو اس کی ضد کیا نہیں ہونی چاہیے؟ شرک اور ریاکاری. آپ کے کلمے کے ساتھ آپ کا اخلاص ضروری ہے. شرک آ گیا، ریاکاری آ گئی تو اخلاص نہیں رہا. نمبر 4 الصدق المنافی للکذب. سچائی، صدق، صداقت. لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں نہیں، ایسا نہیں. سچائی کے ساتھ کہیں، اور اس میں سچائی جو کہ خلاف ہے جھوٹ کے. اگر آپ منہ سے بول رہے ہیں لیکن آپ کا دل اس پر مطمئن یا اس پر موافق نہیں ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے منافقین تھے، آگے ہم پڑھیں گے. نمبر 5 المحبت المنافیہ للبغض والکرہ. کہہ رہے ہیں کہ اس کلمے کو جب آپ نے پڑھا تو اس کلمے سے اور اس کلمے کے پڑھنے والوں سے آپ کو محبت ہو. ایسی محبت جو ضد ہے نفرت اور ناپسندیدگی کے، یعنی یہ ہمیں پسند ہو کلمہ، ہم اس کو ناپسند نہ کریں. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، دل میں برا نہ جانے، ناپسند نہ کریں، تو اس سے محبت ہونی چاہیے. نمبر 6 الانقیاد المنافی للترک. انقیاد، تابع داری، یعنی لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا، تابع داری کرنا. قرآن حدیث پر جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ معبود ہے تو اللہ کے حکم کو اور رسول کے حکم کو ماننا. یہ تفصیل ہم پڑھیں گے. جو کہ ترک کے مخالف ہے، یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دے ہوئے تو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی شرط پوری نہیں کر رہے ہیں. 7ویں نمبر پر جو آخری شرط ہے اس میں القبول المنافی للرد. قبول کرنا جو رد کے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ کو ہم نے قبول کیا، مانا، رد نہیں کیا، جو قبول کی ضد ہے. تو یہ 7 شرطیں ہونا ضروری ہے. ان 7 شرطوں کو بعض اہل علم نے ایک شعر میں اکٹھا کیا. الگ الگ کئی شعر ہیں، اس میں سے ایک شعر یہاں نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ بعض شعراء نے کہا علم و یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لها. یہ عربوں میں، ہمارے اسلاف میں ایک طریقہ تھا، اور آج بھی عرب میں، سعودی عرب وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو طلبہ کو، چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی چیزوں کو یاد کرانے کے لیے ایسی چیزوں کو شعر بنا کے یاد کرا دیتے تھے کہ ایک شعر یاد ہو جائے گا آپ کو تو آپ کو لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں یاد رہے گی. ایسے ہی عربی کے قواعد، لغت کے قواعد، بہت سارے دوسرے فقہی قواعد کو اشعار میں یا کسی ایسے مختصر عبارت میں یاد کرایا جاتا تھا اور حفظ کرایا جاتا ہے.
بچوں کو ابتدائی جو چھوٹے چھوٹے اصول کی کتابیں ہیں نا، آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور اس پر انعامی مقابلہ رکھتے ہیں. آپ کو بہت سارے بچے وہاں ایسے ملیں گے کہ اصول کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، عقیدے کی، اصول کی، ان کو حفظ رہتی ہے، یاد رہتی ہے، اور وہ بڑا ہونے کے بعد بھی ان کو کام آتی ہے، بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور اگر آدمی آگے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آگے کی مفصل کتابیں پڑھنے کے ٹائم شروع کی یہ کتابیں جو یاد کی ہوئی ہیں یہ بہت کام کارگر ہوتی ہیں. یہ علماء طلبہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی اس پر غور کریں تو یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں. علم و یقین، یہ شعر ہے کہ علم، یقین، اخلاص اور تمہارا سچ. ہاں، علم، یقین، اخلاص، صدق، یہ چار آگے اس میں. مع محبت، یہ 5. ہاں، وانقیاد، اور یہ 6. محبت، انقیاد مانے تابعداری، ہاں، فرما برداری. ہاں، والقبول لہا، اور اسے قبول کرنا، یہ 7ویں. یہ ایک شعر ہے جس میں ان شرطوں کو جمع کیا گیا ہے. اب شیخ کہہ رہے ہیں وَلِنَقِفَ وَقْفَةً مُخْتَصِرَةً مع هذه الشروط. ہمیں چاہیے کہ ہم ان شرطوں کے ساتھ تھوڑا وقفہ اختیار کریں، تھوڑا رکیں، تاکہ ان شرطوں میں سے ہر ایک کو جو بیان کیا گیا ہے اس کا معنی، مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، ہم اسے سمجھ لیں. آپ نے یہ یاد کر لیا کہ لا الہ الا اللہ کی یہ 7 شرطیں ہیں، تو اب ہر شرط کا مطلب کیا ہے یہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ ہم جان لیں قرآن و حدیث کی. یہ علماء نے محض اپنی جانب سے نہیں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی یہ شرط ہے، اپنے طور سے ہم نے کہہ دیا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حاصل کی ہوئی شرطیں ہیں. تو قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ بہت سی ہیں، لیکن کچھ دلیلوں کا ذکر کر کے ان شرائط کی تھوڑی وضاحت ہم کریں، اس پر ہم توقف کریں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے. آئیے ہم آج کے درس میں 2 شرطیں جانیں. پہلی شرط، اما الشرط الاول، رہی پہلی شرط تو کہا وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا واثباتا المنافی للجہل، کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو، معنی مراد کو جاننا، علم حاصل کرنا، ہاں، نفی اور اس بات کے اعتبار سے. یعنی اس کلمے کے اندر نفی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. نفی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا انکار ہو. اس بات جس کو ثابت کیا جائے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، تو نہیں ہے یہ نفی ہوئی. الا اللہ، صرف اللہ کے، یعنی اللہ کو ثابت کیا، یہ اس بات ہے. تو اس کلمے میں نفی اور اس بات کا جو معنی ہے اس کو سمجھنا، اس طرح سے جاننا سمجھنا جو جہالت کے منافی ہے. یعنی ہم اس سے لا علم نہ رہیں، جاہل نہ رہیں. میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ہمارے یہاں میں نے ابھی جو تمہید میں کہا، بہت سارے مسلمان جو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ اس کا معنی نہیں سمجھتے، یعنی علم نہیں ہے ان کو. ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف شرک بھی کر رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اپنے ایک استاذ کا جملہ نقل کیا ہے دروس میں، خطبوں میں، تقریروں میں، کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مقامات پر، آپ مزاروں پہ چلے جائیے جہاں قبروں کو، غیر اللہ کو لوگ شرک کو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، بہت سارے نذر و نیاز اور عبادات کے امور انجام دیتے ہیں. شرک کر رہے ہیں اور اوپر جھنڈا لگا ہے، اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. ابھی ایک کلپ آئی، اس میں دیکھا کہ پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں اور سائیڈ میں پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. کتنا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رکھا ہے اور وہیں اس کے سامنے آپ اس کے خلاف کر رہے ہو، اس کے نیچے آپ اس کے خلاف کر رہے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ ہم توحید مانتے ہیں، کلمے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور وہیں دوسرے کی عبادت کر رہے ہو. عبادت کا کام دوسرے کے لیے، پیر صاحب کے لیے کر رہے ہو، مزار کے لیے کر رہے ہو، بزرگ کے لیے کر رہے ہو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا جو بورڈ لگا رکھا ہے، جھنڈا لٹکا رکھا ہے، اس کا مطلب وہ نہیں سمجھتے، جاہل ہیں وہ کلمہ تو کہہ رہے ہیں لیکن کلمے کا مدلول معنی مفہوم نہیں سمجھتے، جو اس کی ایک شرط ہے. تو اس کا علم ہونا ضروری ہے جو جہالت کے برخلاف ہے. وذالک بأن یعلم، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اس طرح سے کہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ یہ جانے، علم رکھے کہ اس نے جو بات کہی ہے لا الہ الا اللہ، اس بات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ انہا تنفی جمیع انواع العبادت عن کل ما سوی اللہ، کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں معبودان باطلہ ہیں، ان سب کے لیے عبادت کی نفی کرتا ہے یہ کلمہ. یعنی جب ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا سیدھا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ
کوئی بھی ہستی، کوئی بھی مخلوق، وہ فرشتہ ہو، نبی پیغمبر ہو، کوئی ولی پیر ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی دیوی دیوتا تصوراتی چیز ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی معمولی سی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لائق عبادت، قابل عبادت برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو آدمی جب یہ کلمہ پڑھے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کلمہ اللہ کے سوا دنیا میں، کائنات میں کسی بھی چیز کی عبادت کی نفی کرتا ہے، کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَتُثْبِتُ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ حق صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت کرے۔ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ نہیں ہے یہ نفی ہے، اور اللہ کے لیے ہے یہ اس بات ہے۔ یہ معنی دماغ میں آپ کو اور ہم کو یہ بہت سادی بات لگ رہی ہے، میں نے بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو اس کا مغز ہے وہ میں آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سماج و معاشرے میں جو شرکیات ہے نا، لوگ شرک کر رہے ہیں، طرح طرح کا شرک۔ ابھی میں نے کچھ مثالیں دی، جیسے مزارات پر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کرنا، دوسرے کے نام کی قربانی کرنا۔ ایسے ہی شرک اصغر، اور جو بعد مرتبہ اکبر بھی ہو جاتا ہے، گنڈا تعویذ، غیر اللہ کی قسم کھانا، ہاں، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، زبانوں سے یہ کہنا ارے آج آپ نہیں ہوتے تو میری جان نہیں بچتی، ڈرائیور ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ڈاکٹر نے میرے ابا کی جان بچا لی۔ یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر کو اللہ نے توفیق دی اور میرے ابا بچ گئے، الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اصل تعریف اللہ کی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ڈرائیور کے دماغ میں ڈالا تو اس نے وقت پر بریک لگا دیا۔ ایسے اور بھی چیزیں جو بھی ہوتا ہے وہ اگرچہ ذریعہ سبب کچھ بھی بن رہا ہو، لیکن اس ذریعے اور سبب کو چلانے والا مسبب اور مدبر اللہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری شرکیات ہیں، آدمی اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیریسلی، سنجیدگی سے لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا علم حاصل کرتا تو لا الہ الا اللہ کو ماننے کے بعد لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں جاتا۔ چنانچہ اب جب بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت نہیں، کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی بات ہم نماز میں کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو کہا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس میں یہ کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت اہم جملہ ہے، ہماری زندگی کے مقصد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا مقصد سمٹا ہوا ہے، اسی لیے ہمارے سلف نے، علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کا خلاصہ ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ سورہ فاتحہ میں قرآن کا مضمون سمٹا ہوا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ ہم شریعت اور دین کے جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جو لا الہ الا اللہ سے اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے معنی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اے نعبد کا ولا نعبد غیرک۔ ایاک نعبد کا مطلب اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ونستعین بک، اور مدد حاصل کرتے ہیں تو صرف تجھ سے مدد حاصل کرتے ہیں، ولا نستعین بسواک، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کیوں؟ یہ ایاک نعبد میں وہی بات ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے، اور ایاک نستعین میں وہ بات ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت اور قوت ہے نہیں جو ہمارے حالات کو بدلے، ہماری تبدیلی کرے، ہمارے معاملات کو سدھارے۔ کوئی طاقت قوت نہیں رکھتا اللہ کے علاوہ۔ تو یہ بات، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے، یہ تو ابھی یہ بتایا، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ معنی جاننا چاہیے کہ ہم اس کلمے کو کہنے کے بعد اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا یہ اقرار کر رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ علم ہونا لا الہ الا اللہ کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی 2-3 دلیلیں شیخ نے بیان کی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ قرآن ہے، اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو۔ چنانچہ تم لوگ یہ جان لو، یہ علم حاصل کرو۔ کیا علم حاصل کرو؟
انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں آرڈر دیا کہ علم حاصل کرو۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا اور ہیڈنگ لگائی، باب العلم قبل القول والعمل۔ ہیڈنگ کیا لگائی کہ کوئی قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو شروع کرنے یا جاننے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے ہم کو نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ اگر ہم کو علم ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو کسی بھی دینی کام کو کرنے کے لیے ہم اس کو بولیں یا کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کو بھی پہلے ضروری ہے اس آیت کی روشنی میں، فَعْلَمْ، کہ تم علم حاصل۔ امام بخاری نے عنوان لگا کے یہی آیت پہلے نقل کی کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، فَعْلَمْ، یہ بات جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کو اور آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ ہاں، آگے ایک اور دلیل دے رہے ہیں قرآن سے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح ایک اور بھی فرمان ہے کو سورہ زخرف کی، الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ یہ اہل جنت، اہل ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے جس نے حق کی شہادت دی، حق کی گواہی دی اور وہ اس کا علم رکھتے ہوں، وہم یعلمون، علم رکھتے ہوئے، علم کے ساتھ حق کی گواہی دے۔ اب حق کی گواہی کیا ہے؟ تو کہا مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ جو حق کی گواہی دے کا مطلب کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اور آگے جملہ کیا ہے؟ وہم یعلمون، اس حال میں کہ ان کو اس کا علم ہو، وہ جانتے ہوں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کب چلے گی؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی کہ علم کے ساتھ اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تب وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ معنی یہ ہوا کہ انسان جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو زبان کے ساتھ اس کے دل کو بھی جس کی جو گواہی دے رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی اس کا زبان بھی، اس کی زبان کہہ رہی ہے، دل میں بھی اس کو یقین اور علم ہو۔ یقین والی شرط آگے آ رہی ہے، وثبت فی صحیح مسلم۔ اسی طرح یہ دو آیتیں نقل کرنے کے بعد شیخ نے ایک حدیث پیش کی کہ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وارد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص مر جائے، موت ہو جائے، اس حالت میں کہ وہ علم رکھتا ہو، وہو یعلم، یہ جانتے ہوئے اس کی موت ہو رہی ہے، یعنی اس علم پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب علم کہاں ہوتا ہے؟ علم کہاں ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، علم زبان پہ ہوتا ہے؟ جی، دل میں ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی ایک حدیث پڑھی یا بہت کئی حدیثوں میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہنا کہاں سے ہوتا ہے؟ منہ سے۔ تو کہنا منہ سے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ بولیں گے، اور اس حدیث میں ہے وہو یعلم، جو علم رکھتا ہو، یعنی علم دل سے ہوتا ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنا، بولنا، اور دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا، دل سے علم رکھنا، تو علم کا مقام دل ہے۔ تو جو شخص کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں مرا، یعنی موت ہو تو علم کی حالت میں لا الہ الا اللہ کا علم رکھتے ہوئے جس کی موت ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اس حدیث اور قرآن کی جو دو آیتیں پڑھی ہے، شیخ نے نتیجہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے لیے یہاں علم کو شرط ٹھہرایا، یعنی آپ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ ہاں، دوسری شرط میں ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، کسی کا کوئی سوال ہے یہاں؟ ہاں، کسی کا کوئی سوال؟ آگے بڑھوں۔ دوسری شرط اختصار کے ساتھ، ہاں، کہ فہو الیقین، دوسری شرط ہے یقین کرنا، المنافی للشک والریب، جو شک شبہے کے خلاف ہے، تردد کے خلاف ہے۔ یعنی ہم لا الہ الا اللہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کے صحیح ہونے پر ہمارے دل کو پورا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ بس یہی صحیح ہے، ہمارے دل و دماغ میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، ایمان کے معنی میں یقین و تصدیق کا مفہوم آتا ہے۔ اگر قرآن حدیث کی کوئی بات
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن اس میں آپ کو شک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جہنم ہے، قرآن و حدیث سے ہم مانتے ہیں، حق ہے، جنت ہے، حق ہے، لیکن آپ کے دل میں شک ہے کہ ارے جہنم جیسے قرآن میں بیان کیا ہے کہ نہیں ہے، یہ جنت کی وہ نعمت ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو شک شبہ ہو گیا عذاب قبر، ارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے، کیا شک شبہ ہو گیا، تو قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اگر آپ کو شک و شبہ ہو گیا تو شک و شبہ کا ہونا ایمان کے موافق کے خلاف ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز مان رہے ہیں اس میں آپ کے دل کو پختہ یقین ہو، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. عقد مانے مضبوطی سے کسی چیز کو باندھنا، عقدہ بندھن کو اور گانٹھ کو کہتے ہیں عربی میں، اسی سے عقیدہ بنا ہے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، حضرت موسیٰ کی دعا میں ہے نا کہ میری زبان کے بندھن کو کھول دے اللہ تعالیٰ. ہاں، تو عقد یہ بندھن ہے، اور عقیدہ جس چیز کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ اللہ اور رسول کی جانب سے جو غیبیات اور ایمان کی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں اس پر پختہ ایمان جازم یقین رکھنا، یہ ایمان ہے. اب اگر ایمانیات سے متعلق یا غیب کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں ہم کو بتائی گئی ہیں اس میں کسی چیز کے بارے میں ہم کو شک و شبہ آ گیا تو یہ ایمان کے خلاف ہے، اور اس میں سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں اس کو تھوڑا سا شک شبہ ہو جائے، ارے نہیں وہ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ رام اور رحیم ایک ہی ہے، ہاں سارے دھرم سچے ہیں، اچھے ہیں، کسی کی بھی آپ آستھا اور عقیدت اختیار کر کے کسی کی بھی پوجا کرو تو وہ بھگوان بن جاتا ہے. ہاں تو کہیں ہو سکتا ہے ان کی بات بھی صحیح ہو، انا للہ. اگر کوئی اس طرح کی بات سوچتا ہے یا اختیار کرتا ہے، کچھ مسلمان غیر مسلموں میں رہتے ہیں، عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں اختیار کر دیتے ہیں، شرکیہ کلمات. ہاں ان کے یہاں کہتے ہیں کہ وندے ماترم کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں ہم اس کو جو ہے کیا وہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ لوک سبھا راجیہ سبھا میں ہمارے ایک مسلم ممبر نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے کون دیوی، بھارت دیوی کو اگر ہم کی جے کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. ہاں یہ ان کی جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے. دیکھیے میں جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ کہ علم کا نہ ہونا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کہہ دینے میں کیا حرج ہے. ہاں وندے ماترم بولنے میں کیا حرج ہے، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں. ہاں بھگوان یا ان کے یہاں گنپتی میں جا کے جو ہے سر جھکا لینے میں، ہاتھ جوڑ لینے میں، یا ان کی عبادات کے اعمال کو اختیار کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا ایمان ختم، آپ نے ان کے شرکیات میں شرکت کی، ان کے بزرگوں کی جو ہے معبودوں کی تعظیم کی، مشرک ہو گئے آپ. اور اس پہ کسی کو برا لگے، یہی تو ہمارا ایمان ہے. اسی کی بنیاد پر تو کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تکلیف دی، ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اسی کی بنیاد پر تو جنگیں ہوئی، سارے انبیاء اور قوموں کا اسی پر تو جھگڑا تھا. اب یہاں ہم سمجھوتا کر لیں، یہ سیاست نہیں ہے، ہاں یہ خباثت ہے، حماقت ہے، جہالت ہے. تو علم ہوگا لا الہ الا اللہ کا تو آدمی ایسی بے وقوفیاں نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یقین ہونا چاہیے. ہندوستانی اور بہت سارے معاشروں میں، اور ہمارے یہاں جو آج بچے اور نئی نسل کے لوگ ٹی وی سیریلز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے موبائل کے پروگرام دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ارے آپ نے اللہ کو مانا، اگر فلاں کو بھی مان لیا تو کیا حرج ہے، ہاں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان بن جا، ہندو نہیں دھرم نہیں. ارے اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا سچا اور سب سے بہترین انسان اس وقت بنے گا جب بہترین مسلمان بنے گا. اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، مظاہرہ کتنا بھی کرے، دکھائی کتنا بھی دے. دیکھیے آج دنیا کے مہذب لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کا حق، بوڑھوں کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، بد اخلاقیاں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہ اور برائیاں ہیں. یہ سب کفر اور شرک کی کوکھ سے جنم لینے والے جرائم ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اگر دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنا ہے تو توحید سے ہی ہوگی. ہاں اور توحید کو اختیار کرنے والے آج ہم خود بہت سارے لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے جس میں شک و شبے کی ذرا سی بھی گنجائش نہ ہو. یعنی اس کا کہنے والا، شیخ نے آگے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا جازم طریقے سے پختگی کے ساتھ یقین رکھے جس میں کوئی شک شبہ اور تردد نہ ہو. ہاں کوئی ایسا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا شک شبہ بالکل نہ ہو. اور یقین کیا ہے؟ والیقین ہوا تمام العلم و
کمالہ، آپ کا یقین اصل میں علم کا کمال اور علم کی انتہا ہے۔ پہلی شرط ہم نے پڑھی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہے دل میں، میں نے ابھی کہا، اور یقین جب ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں وہ پختگی کے ساتھ جمع ہوا ہے، یعنی آپ کا علم مضبوط ہے۔ تو کہا یقین علم کی تکمیل ہے، علم کا کمال ہے، پورا ہونا ہے، مکمل ہونا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یہی محل استشہاد ہے کہ مسلمان مومنین تو بس وہی ہیں، اہل ایمان کون ہیں؟ وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد ارتیاب ریب سے بنا ہے، ارتیاب میں یعنی شک شبہ میں نہیں پڑے، ہاں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، قتال کیا، قربانیاں دی۔ تو مومن پکے سچے وہی ہیں۔ آگے اللہ نے کہا اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو کون؟ اس کی بنیادی چیز کیا بیان کی؟ شیخ کہہ رہے ہیں یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، وَمَعْنَا قَوْلِهِ، اور اللہ نے اس آیت میں جو کہا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر وہ ارتیاب کا شکار نہیں ہوئے، یعنی شک میں نہیں پڑے، أَيْقَنُوا وَلَمْ يَشُكُّوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انہوں نے یقین کیا اور شک میں نہیں پڑے۔ یہ قرآن کی ایک آیت اس کی دلیل دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرط کی۔ ایک حدیث بھی پیش کی، بلکہ دو حدیثیں پیش کی۔ ایک حدیث یہ پیش کی کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ ہاں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، اور وانی، اور میں یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جو بھی بندہ ان دونوں کو، ہاں کیا ہے، جو بھی بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر، غیر و شاکن ہے نا، غیر و شاکن فیہما، ان دونوں باتوں میں شک کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملے گا، ملاقات کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ضرور جائے گا۔ یہاں دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کے رسول نے شرط کیا رکھی کہ ان دونوں کلمات میں انسان کو شک شبہ نہیں ہو، اگر بغیر شک کے وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی یہ چیزیں مانتا ہے، تو جنت پکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک اگر ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ تو یقین ہونا، شک ضد ہے یقین کی، یقین ہونا ضروری ہے۔ دوسری حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ ہی سے، دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں جو اصل جملہ ہے وہ نقل کیا کہ من لقیت من وراء ھذا الحائط، آپ ایک باغ میں تھے، باغ کی دیواریں تھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس دیوار کے باہر تم جس سے بھی ملاقات کرو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اس کے دل کو اس پر یقین ہو، یعنی دل سے اس پر یقین کرتے ہوئے جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، تو فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھیے یہاں بھی اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے، کیسے؟ مستیقنا بہا قلبہ، جس پر اس کا دل یقین رکھتا ہو، پختہ جزم کے ساتھ اعتماد ہو، اس میں شک شبہ نہ ہو، ڈھل مل اور کمزور نہ ہو۔ تو جو پختگی کے ساتھ مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو، اللہ اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ہاں، چنانچہ شیخ نے کہا کہ اس میں انہوں نے یقین کی شرط کو رکھا۔ یہ میں نے 2 شرطیں 5 میں سے 7 میں سے بیان کی، 5 شرطیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بقیہ 5 شرطوں کو پڑھیں گے، لیکن میں جو حاضرین ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس میں ایسا محسوس ہو جو تقریر کرنے میں، واقعات میں اور مرچ مسالے والی تقریروں میں تھوڑا مزہ اور لذت آتا ہے، وہ محسوس نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ ہمارے علم کی، دین کی بنیاد ہے۔ ہاں، اور جو دوسری چیزیں ہم سیکھتے ہیں یا سیکھیں گے دین کی، وہ اسی پر کھڑی ہوگی۔ اگر ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا اور یہ چیز نہیں سمجھی تو ہمارے دین میں کمزوری رہے گی۔ یہ سب سے اہم، سب سے ضروری اور
لازمی علم ہے جس کو ہمیں سیکھنا فرض ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے توجہ دیں گے. ہاں یہ جو درس ہوا اگر ریکارڈ ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں نے درس دیا اس لیے نہیں, یہ بہت ضروری ہے اس لیے دوسرے علماء کے نے بھی اگر اس پر بیان کیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی اسے سنائیں, اس سبق کو تازہ کریں. ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہماری پوری زندگی پہ پڑتے ہیں, پڑنے والے ہیں. ہاں انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ان شرائط کا اثر کس طرح ہماری زندگیوں پہ پڑتا ہے, اور اگر ان شرائط کو کوئی بندہ مان کر لا الہ الا اللہ کو اختیار کرے گا, حقیقت میں اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا ہوگا, اور لا الہ الا اللہ کو ان کی شرطوں کے ساتھ اختیار کریں گے تو پکے سچے مسلمان بنیں گے, اور جیسے بن جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ہم کو دنیا میں بھی سعادت و کامیابی, عزت اور بلندی ملے گی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا, ماننے والا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, اسی پر موت دے, اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کے مطابق ہمیں اس کے اجر و ثواب سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.